کا من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، یا ان کے دل پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ گویا اب رب نے کہا کہ پتھروں کی سے بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کہ پتھروں کے اندر بھی کوئی ادراک ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ پتھروں کے اندر ادراک کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک اور بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے تو یہ ابھی سمجھ آیا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو قبروں کے اوپر پتھر پڑے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی آپ کیوں رکھتے ہیں، قبروں کے اوپر کچھ چیزیں رکھتے ہیں برکت کے لیے، تبرک کے لیے، تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ پتھروں کے اندر بھی شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ پتھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے اندر شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل پارہ ہے 15 اور اس کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم، کہ یہ جتنی چیزیں بھی زمین کے اوپر ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں رکھتے۔ باقی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو آپ خود غور فرمائیے کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ خاکی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سارے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، سبسٹینیا نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کائنات اللہ کے ذکر میں محو اور مشغول رہتی ہے اپنے انداز سے، ہمیں ان کا ذکر سنائی نہیں دیتا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سورۃ سواد کے اندر حضرت سلیمان کے بارے میں ہے کہ اللہ کریم نے حضرت سلیمان کو ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو صبح و شام ان کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کی یہاں بھی تسلی نہ ہو کہ ان پتھروں کے اندر ادراک ہے، تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اب صحابہ جب کھانا کھا رہے تھے تو کچھ صحابہ نے حضور کی برکت سے اور حضور کے شامل طعام ہونے کی وجہ سے اس کھانے کو کلام کرتے ہوئے سنا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے کان لگا کے سنا تو وہ جو روٹی کے نوالے توڑ کے صحابہ کھا رہے تھے، وہ روٹی کے نوالے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب کسی کی یہاں بھی تشفی نہ ہو تو بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونٹیاں جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ جو امام مسلم نے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، مختصر صرف ایک جملے میں سمیٹوں گا کہ وہ ایک تنا تھا جس پر حضور علیہ السلام جس کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ جس دن منبر بن گیا، اب اس تنے کو اتنا وہ رویا، اس انداز میں رویا کہ جس طرح اونٹ اس کا بچہ گم ہو جائے وہ روتا ہے، اس سے زیادہ اس کی آواز تھی، تو وہ رو رہا تھا۔ تو گویا لکڑی کے اندر، پتھر کے اندر، ان چیزوں کے اندر بھی ادراک موجود ہے۔ اور پھر مکہ کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پہ سلام بھیجتا تھا۔ تو اب حضرات محترم ذرا غور فرمائیے کہ کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کے ذکر میں محو ہے، اور ہم کیسے غافل انسان ہیں۔ کیا ہمارے دل پتھر یا پتھروں سے بدتر تو نہیں ہو سکے؟ اب یہ تو قرآن سے ہو گیا، اب اللہ نے اس سے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، اب یہاں فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر احساس اور ادراک ہوتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ اب نہریں پھوٹتی ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ذرا آپ روحانیت کی نگاہ سے دیکھیں کہ جس کا دل نرم ہو جاتا ہے گویا اس کے دل سے اللہ کریم کی رحمت کی نہریں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَّقَّقُ، اور کچھ دل ایسے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ جو پھٹ جاتے ہیں، جب دل شک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ دل ایسے ہیں کہ جب کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر سن کے وہ گر جاتے ہیں، مطلب وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کے حضور اپنا سر کو جھکا دیتے ہیں۔ تو کیا ہم
हमारे कहीं दिल पत्थर के तो नहीं हो गए, बल्कि पत्थर से भी हम तो गए गुजरे हैं। अजानें हो रही हैं, वो हमारे दिलों में जगह नहीं बना रही। हम मस्जिद से आवाजें आ रही हैं, हमें पता है हमने नमाज पढ़नी है, पता है हमने रोजे रखने हैं, पता है हमने इबादत करनी है, उनके बगैर हमारा रब हमसे राजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दीन से दूर ही भागे जा रहे हैं। तो ये मजलिस और ये महफिल रखने का मकसद ये है, ये कुरान पढ़ पढ़ के सुनाने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए, हमारे दिल नरम हो, हमारे दिलों में अगर अलूम कुरानी दाखिल होंगे, उनकी नरमी, उनकी सख्ती नरमी में बदल जाएगी और दिल अल्लाह करीम की मेहरबानी से मदीना मदीना हो जाएगा। फिर फरमाया वमन ला बिगाफिलिन अम्मा तामलून, डर अल्लाह से और नहीं अल्लाह बेखबर इस चीज के तो तुम करते हो। फिर फरमाया वततबऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा कानू यअलमून। और फिर फरमाया कि तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये लोग ईमान ले आएंगे। अब यहूदियों के बारे में लेकिन मिजाज मिलता है हमारा भी उन यहूदियों के साथ। इन यहूदियों के बारे में फरमाया कि ये यहूदी तुम क्या समझते हो कि ये मान ले आएंगे? ये वो लोग हैं कि जो कुरान अपनी तौरात के अंदर पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अस्मत के बारे में, सुनते हैं कलामुल्लाह को, लेकिन फिर क्या करते हैं? सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसमें तब्दीली कर देते हैं। यानी समझ लेने के बाद भी वो उसमें तब्दीली कर देते हैं। वो पढ़ते हैं उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के फजाइल, इस्लाम की हकानियत, हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में, लेकिन फिर उसके बावजूद वो जब कुफार के पास जाते हैं, उन्हें दुनिया का लालच होता है, दुनिया के खोटे सिक्कों की वजह से, दुनियावी रोब और दबदबे की वजह से, या ताल्लुक की वजह से, या सियासत की वजह से वो हक बात से फिर जाते हैं। तो क्या आप गुमान करते हैं कि ये लोग ईमान ले आएंगे जो ईमान लाने के बाद हुजूर की तालीमात पढ़ने के बाद भी इस रास्ते से हट जाते हैं?